تینتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے بات یہاں پر چل رہی تھی کہ بچے کو ماں کو دودھ پلانا یہ واجب ہے، پھر اس کے ساتھ میں یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بچے کی ماں کا کھانا اور اس کا کپڑا اور اس کی ضروریات زندگی یہ ضروری ہے دستور کے مطابق بچے کے باپ پر، یعنی شوہر پر بیوی کا خرچ اور بیوی کے کھانے کی ذمہ داری یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ تو ہوا مسئلہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو خرچ کس حیثیت سے دے؟ شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوگا یا بیوی کی حیثیت کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ بھی سمجھ لینا ضروری کہ چونکہ اکثریت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر ہی ہوں گے۔ دیکھیے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں مالدار ہیں، مالی حیثیت دونوں کی مالداری کی ہے، تو پھر شوہر بیوی کو خرچ مالداری والا دے گا، جو مالدار کی حیثیت ہوتی ہے اس اعتبار سے دے گا۔ اور اگر میاں اور بیوی دونوں کے دونوں غریب ہیں تو شوہر بیوی کو خرچ غریب والا دے گا، اور اگر دونوں میڈیم طبقے کے ہیں تو شوہر بیوی کو خرچ میڈیم درجے کا دے گا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر دونوں کی مالی حیثیت کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے، ایک مالدار ہے غریب، تب اس میں ہے فقہا کا اختلاف۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کے اندر صاحب ہدایہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے تو اس صورت میں میڈیم درجے کا، درمیانہ درجے کا نفقہ اور خرچ واجب ہوگا، مالداروں سے کم اور غریبوں سے زیادہ۔ صاحب ہدایہ اس بات پر فتویٰ دیا ہدایہ کے اندر، بڑی معتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ،
وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں شوہر کے حال کا اعتبار ہوگا، بیوی کے حال کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ دینا خرچ ہے شوہر کو، اس لیے ہر حالت میں اعتبار شوہر کے خرچے کا، شوہر کے حال کا ہوگا۔ اور فقہ حنفی کی ایک اور مشہور کتاب ہے فتح القدیر، فتح القدیر، معارف القرآن جو قرآن پاک کی تفسیر ہے مفتی شفیع صاحب نے، اس کے اندر یہ تفصیلات نقل کی ہیں کہ فتح القدیر کے اندر صاحب فتح القدیر نے، یعنی اس کتاب کے لکھنے والے نے، بہت سارے فقہا کا یہ فتویٰ اور یہ قول نقل کیا ہے کہ صاحب ہر حال میں اعتبار شوہر کی حالت کا ہوگا۔ مالدار ہے تو مالداروں والا خرچ اس کو دے، بھلے سے بیوی غریب ہے تو کیا ہوا، اور اگر غریب ہے بھلے سے بیوی مالدار ہے تو کیا ہوا، وہ اپنی حیثیت کا خرچ اس کو دے گا۔ یہ نہیں کہ یہ بہت بڑی ملکہ رانی ہے اور یہ غریب ہے تو جائے گا چوری کر کے لا کے اس کو دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی پر اکثر فقہا کا قول اور اکثر فقہا کا فتویٰ ہے کہ ہر حالت میں شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا، جو حیثیت مال کی شوہر کی ہے اسی حیثیت سے بیوی کا خرچ متعین کیا جائے گا۔ اگر مالدار ہے تو بیوی کو مالدار والا خرچ ملے گا، اگر غریب ہے تو بیوی کو غریب والا خرچ ملے گا، میڈیم طبقے کا ہے تو بیوی کو میڈیم طبقے کا خرچ ملے گا، بیوی کے حال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے اس آیت پاک کے اندر حکم اور اس کے تحت یہ مسئلہ۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آگے والا جملہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف بنایا جائے گا کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت اور اس کے وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو اس سے طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں دیا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی انسانوں کو اللہ رب العزت نے حکم ایک چیز کا دیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ اب اس حالت میں اس حکم کو نہیں بجا لا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کر دی اس کی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، یہ لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن کبھی ابھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پانی ہے ہی نہیں ہے تو کیا کہے گا اللہ؟ نہیں، لاؤ چاہے جہاں سے ڈھونڈ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے تیمم کر لو۔ مکلف وضو کا بنایا، لیکن حالات کے اندر چینجنگ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسئلے کے اندر چینجنگ پیدا کر دی۔ اور پانی تو ہے، بہت سارا پانی ہے، لیکن بیچارہ جل گیا ہے، پانی کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جسم میں گھاؤ لگ گیا ہے، پانی لگے گا تو اس کے اوپر نقصان دہ ہو جائے گا، یا بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے، اگر پانی استعمال کرے گا تو اس مرد کے اندر اور زیادہ شدت پیدا ہو جائے گی۔ ایسے حالات پیدا ہوئے، پانی ہے تو لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتا، ہے وضو کا حکم، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاندار کو اس سے طاقت سے بڑھ کر کسی کام کے حکم نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے پانی لیکن کر لو تیمم۔ سمجھ رہے نا آپ؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مثالیں میں نے دی۔ اب دیکھیے آگے والا جملہ، اللہ فرماتا ہے لا تضار، نہیں تکلیف پہنچائی جائے گی والدتن کسی ماں کو بھی ولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو بھی ولدی، اور نہیں تکلیف پہنچائی جائے گی کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچانا جائز اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچانا جائز۔ مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی زدی میں اس حالت کو نہ پہنچ جائے کہ اب ماں اس قابل نہیں کہ بچے کو دودھ پلائے، کسی بیماری یا کسی اور سبب سے، لیکن شوہر اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کا بھی بچہ ہے، جھک ماں کا اس کو پلانا پڑے گا، پلائے گی۔ یا یہ کہ ماں جو ہے بغیر کسی ضرر کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن وہ سوچ رہی بچہ اس کا بھی ہے، پلوائے کسی سے نہیں، پلاؤں گی میں۔
اس میں باپ کو ضرر ہو رہا ہے، پہلی شکل میں ماں کو ضرر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف پہنچانا جائز اور نہ بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچانا جائز۔ احکامات دیکھیے شریعت کے، دنیا کا کوئی قانون ایسے احکام بیان کرتا ہے؟ انداز دیکھیے قرآن پاک کا۔ اب اس سے بہت سارے مسائل نکلے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی نکلا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے تو دیکھیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ماں کے دل کے اندر بچے کی محبت جو ہوتی ہے، ہوگی کوئی ماں ایسی انگریزن جس کے دل میں محبت نہ ہو، ورنہ جو صحیح الفطرت ماں ہوتی ہے، سلیم الطبع ماں ہوتی ہے، جو ماں کو ماں کہلانے کا حق رکھتی ہے، ایسی ماں کبھی بھی بلا عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ اگر انکار کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی نہ کسی سبب کی بنا پر کر رہی ہے، عذر کی بنا پر کر رہی ہے۔ اگر ماں کسی عذر یا سبب کی بنا پر بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، کوئی پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو پھر اب باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اوپر جبر کرے نہیں تجھے پلانا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لا تزار، مجبوری کی بنا پر نہ کر رہی ہے نا۔ اب اگر مجبور کریں گے آپ تو کیا ہوگا؟ تکلیف دینا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف پہنچایا نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک مسئلہ نکلا۔ اور اگر بچہ ایسا ہے بہت شریف ہے، اپنے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پینا ہی نہیں چاہتا، اوپر کا دودھ منہ میں لیتا ہی نہیں، کسی اور عورت کا دودھ پی ہی نہیں رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں چھوتے کوئی دودھ دوسرا، تب تو اب اس صورت میں ماں کو مجبور کیا جائے گا پلاؤ، کیونکہ اس کی غذا دودھ کے علاوہ اور کیا دی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں جو ہے بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اب کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے، اوپر کا دودھ منہ لگا نہیں رہا ہے، تو باپ لائے گا کہاں سے دودھ؟ کرے گا کیا؟ تو اس صورت میں مجبور کیا جائے گا، ورنہ اگر اس کو مجبور نہ کیا جائے تو پھر کیا آئے گا؟ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، بچے کی وجہ سے باپ کو کیا پہنچ رہی ہے؟ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ جی۔ اب اسی سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کے دودھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے جس سے بچے کی صحت کو نقصان پہنچے، جس میں کو نقصان پہنچے، کوئی خرابی نہیں ہے ماں کے دودھ کے اندر، لیکن باپ پلانے نہیں دے رہا ہے، نہیں ہم دوسرے سے پلوا لیں گے، ہم اوپر کا پلائیں گے، ہم بورن ویٹا پلا دیں گے، ہمارا بچہ صحت مند ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے لا تضار والدۃ بولدہا، اگر ماں کے دودھ کے اندر خرابی نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے بچے کے لیے، تو ابھی شوہر کا ماں کو دودھ پلانے سے روکنا یہ ماں کو تکلیف پہنچانے کے حکم میں داخل ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس کے اندر داخل ہے۔ شوہر کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ روکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر کوئی ماں بچے کو دودھ پلانے پر اجرت مانگتی ہے، میں اس کا کچھ چاہیے، ہمیں کچھ اجرت مانگتی ہے، تب یہاں مسئلہ یہ کہ جب تک وہ شوہر کے نکاح کے اندر ہے یا طلاق دے دیا اپنی عدت کے اندر ہے، کون؟ وہ عورت، اس وقت تک اس کو اجرت لے کر دودھ پلانے کا حق حاصل نہیں ہے، اجرت کا مطالبہ ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اجرت نہیں لے سکتی دودھ پلانے کی، اس کے اوپر لازم ہے دیانتن کی پلائے۔ اگر اجرت کا مطالبہ کرتی ہے وہ تو کیا ہوگا؟ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے گی، یہاں ضرر ہوگا باپ کو۔ اور اگر باپ نے طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، تو اب وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی۔ اب جب نکاح سے نکل گئی تو یہ بچہ کس کا ہے؟
باپ کا ہے تو پیدائش میں مشترک، لیکن نسبت باپ کی طرف ہوتی بچے کی، باپ کا قرار دیا گیا شریعت میں۔ اب اگر اجرت کا مطالبہ کرتی ہے تو اجرت لینا اس کے لیے صحیح ہے، اب ناجائز نہیں ہوگا اجرت کا مطالبہ۔ اب طلاق کے بعد عدت گزر جانے کے بعد بھی پھر شوہر مجبور کرے کہ نہیں تمہیں پلانا ہی ہے دودھ اس کو بغیر اجرت کے، تو اب لا تضار والدۃ، ماں کو تکلیف پہنچانے کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز ہوگا، اجرت دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، عدت گزر جانے کے بعد اب یہ نکاح سے نکل چکی ہے، ماں یہ کہتی دودھ میں پلاؤں گی، راضی ہے دودھ پلانے پر، لیکن اجرت مجھے چاہیے۔ باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے اجرت ہی دے کر پلوانا ہوگا تو میں کسی اور سے پلوا لوں گا، تیرا محتاج کیوں بنوں؟ تو تب کیا مسئلہ ہے؟ ماں مقدم ہے، اسی کو اجرت دو، اسی سے پلواؤ۔ اگر شوہر کہتا نہیں میں دوسرے سے ہی پلاؤں گا، ماں کے اندر بچے کی محبت ہوتی ہے، یہ ضرر کے اندر داخل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدیہا، اجرت دے، ٹھیک ہے شوہر دے رہا، میں کہتا ہوں دوسرے سے پلوا لوں گا، نہیں حق حاصل ہے، ماں مقدم ہے، اسی کو پلانے دو۔ اب اگر ماں اجرت زیادہ مانگ رہی ہے اور دوسری پلانے والی کم، دوسری پلانے والی کم اجرت لے رہی ہے، ماں زیادہ اجرت مانگ رہی ہے، تب اگر باپ زیادہ اجرت دے کر اس سے پلوائے گا، زبردستی کیا جائے گا، تو ولا مولود لہ بولدی، باپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی بچے کی وجہ سے، اس لیے اب باپ کو حق حاصل ہے کہ کسی دوسرے سے پلوا دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بالکل ایسا ہی حق حاصل ہے جیسے باپ کے اوپر بچے کا حق۔ اس آیت پاک کے اندر، آیت کے اس جملے کے اندر اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، وہ کیا؟ جب تک باپ زندہ ہے بچے کا پورا خرچ، بچے کی پرورش کا پورا انتظام باپ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا مسئلہ؟ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، تب اگر باپ نے اتنی ملکیت چھوڑی ہے کہ بچے کی وراثت میں جو حصہ لگ رہا ہے اس سے بچے کے دودھ پینے پلوانے اس کے خرچ کا انتظام ہو سکتا ہے، تو اب اس سے خرچ کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اگر باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے پاس بچے کی وراثت میں مال بھی نہیں ہے، بچہ غریب ہے اور ابھی دودھ پی رہا ہے یا نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تب اس کا انتظام کون کرے؟ یہ مسئلہ اس آیت پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے، بچے کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، تو اب اس کے دودھ پینے پلوانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری یہ بچے کے ذی رحم محرم افراد اور اسی طریقے سے جو بچے کے وارث بنے ان پہ اوپر ہے۔ بچے کا انتقال ہو جائے پھر اس کے جو وارث بن سکتے ہیں اور جس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے وہ اس بچے کے دودھ پینے پلوانے کے انتظام کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب اگر ایسے وارث کئی ہیں جو بچے کے مرنے کے بعد اس کے مال کے وارث ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وارثین میں سب کا حصہ برابر نہیں ہے، کسی کا کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، تو اب اس وراثت میں جیسے حصے ہیں نا ڈیوائڈ، اسی اعتبار سے خرچ کے اعتبار سے بھی ڈیوائڈ کر کے اس کا خرچ نکالا جائے گا، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس آیت پاک سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ اور نکالا بہت اہم۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں، دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم کا کمال یہی ہے کہ وہ گہرائی میں گھس کر ایسے مسائل کو نکال کر لے آتے تھے کہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ لوگوں کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا، کہ اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک بہت اہم مسئلہ نکالا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے بچے کے وارثین پر اللہ رب العزت نے جو دودھ پینے پلوانے کی ذمہ داری ڈالی ہے
تو اصل چیز دودھ نہیں ہے، اصل چیز ہے بچے کا گزارا. ابھی وہ دودھ پی رہا ہے، اس لیے دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی. لیکن 2 سال کے بعد دودھ چھوڑ دے گا تو اب کیا کرے؟ جائے خود سے کمائے ہو. امام صاحب کہتے ہیں خود سے کمائے ہو جا کر. اللہ نے اصول بتلایا اس آیت پاک کے اندر. مسئلہ تو ہے دودھ کا، لیکن اندر جائیے اصل سبب ہے بچے کا گزارا. دودھ چھوڑنے کے بعد بھی وارثین پر، جب تک بچہ نابالغ ہے، جب تک وارث جو بن رہے ہیں ان پر بچے کا خرچ واجب اور ضروری ہے. مثال کے طور پر بچے کے انتقال کے بعد زندہ ہے ماں، دادا، مثال دے رہا ہوں میں، ماں اور باپ دادا زندہ ہے، تب دونوں بچے کے ذی رحم محرم بھی ہیں، دونوں بچے کے وارث بھی ہیں. ذی رحم محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک کو لڑکی بنایا جائے ایک کا لڑکا تو دونوں کا رشتہ نہ ہو سکے. جیسے بچہ لڑکا ہے اور ماں عورت ہے، بچے سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا دادا ہے، اگر دادا کو ایک طرف رکھا جائے، اس بچی کو لڑکی بنا دیا جائے، پوتی ہو گئی، پوتی سے دادا کا نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں نا. اس کو کہا جاتا ہے ذی رحم محرم، جن سے نکاح نہ ہو سکے اور وارث بھی بن رہے ہیں دونوں. ماں زندہ ہے، دادا زندہ ہے، تو 1/3 خرچ ماں کے ذمے ہے، 2/3 خرچ دادا کے ذمے ہے. امام صاحب فرماتے ایک اور مسئلہ نکلا. اس سے پتہ یہ چلا کہ یتیم پوتے کا زیادہ حق ہے دادا پر اپنے بالغ اولاد سے. کیوں؟ کیونکہ بالغ اولاد کا خرچ باپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن یتیم پوتے کا خرچ باپ دادا کے ذمے واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اس اصول کو مد نظر کر امام صاحب فرماتے لیکن اس اصول سے الٹا مسئلہ نہ نکال لو. یہ پرورش اور اس کے دیگر چیزوں کا انتظام ہے، لیکن دادا کی وراثت میں اگر دادا کے بیٹے زندہ ہیں تو پوتا حقدار نہیں ہوگا. یہ انصاف اور اصول کے خلاف ہے وراثت کے. کیوں؟ کیونکہ پوتا دور کا ہے اور بیٹے قریب کے ہیں. قریب والے حقدار ہوتے ہیں وراثت میں، دور والا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ دادا پوتے کی پرورش کے انتظام کرنے کے لیے وراثت میں تو حصہ نہیں لگا سکتا، وصیت کر دے. اور وصیت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ دادا کے جو بیٹے ہیں ان سے زیادہ حصہ مل جائے اس کو وصیت میں، ان کے حصے ڈیوائیڈ ہوں گے اور 1/3 اس کو پوری وصیت کر دے، 1/3 میں ہو سکتا ہے یا زیادہ حقدار بن جائے ان سے. تو اس سے کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وراثت کا جو اصول اور قانون ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، اور بچے کے گزارے کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک نے یہ بتلایا کہ بچے کے باپ کا اگر انتقال ہو جائے، بچہ خود مالک نہیں ہے، تو اب اس کی دودھ پینے پلوانے کی ذمہ داری وارثین پر ہے جو ذی رحم محرم بھی ہیں اور وارث بھی ہیں. اور صرف دودھ پینے تک محدود نہیں، بچہ جب تک نابالغ ہے جب تک ان وارثین پر اس کا خرچ واجب اور ضروری رہے گا. جس کو جتنا حصہ ملے گا اسی اعتبار سے اس سے خرچ لیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ ایک مسئلہ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا. جی، بالغ ہونے کے بعد اب بچہ خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے خرچ کا انتظام خود کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے چلیے، ٹائم ہو چکا. انشاءاللہ اگلی آیت کل رکھی جائے گی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.